बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे मेहमान हैं जिनका तल्लुक वादी कश्मीर से है। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने वहाँ पर गुजारा, तालीम भी वहाँ पर हासिल की। फिर वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में चले गए, वहाँ पर भी काफ़ी अरसा रहे। इस वक्त वो लंदन में होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एज ए वकील। और इसके अलावा माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी तजर्बा उनका, कश्मीरी हलकों में उनका बड़ा एक अच्छा नाम है और शायरी भी करते हैं माशाल्लाह, उनकी किताबें भी हैं, साहिब किताब हैं। तो मेरा मतलब इरशाद मलिक साहब से है। इरशाद मलिक साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। इरशाद मलिक साहब, अभी आप वादी कश्मीर में गए थे, गालबन काफ़ी हफ्ते वहाँ पर रहे और वापस आए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप सैयद अली गिलानी साहब की मौत के बाद पहली बार वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। तो आपने जम्मू कश्मीर को ख़ास तौर पर कैसे पाया? शुक्रिया डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम का। आपने एक पर्टिकुलर बात पूछी है सिर्फ गिलानी साहब की। तो नहीं, जब मैं वजह यह है कि कश्मीर पहुंचा अली गिलानी की ज़िंदगी में कश्मीर कुछ और था। जी जी, पत्थर मार, ये अल्लाह गुल्ला सारी बातें जारी थी। हाँ, अभी मैं जब कश्मीर पहुंचा हूं तो दूसरे दिन गिलानी साहब फौत हो गए। तो दूसरा सवाल आपका ये कि कश्मीर को कैसे पाया, स्पेशली वैली को। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है। देखें, आप जरा कश्मीर में मलिक साहब थोड़ा सा अगर सेंटर की तरफ हो जाए ना, तो आप जी बहुत नीचे आ गए। हाँ, यहाँ पर ठीक है। यस जी, यस यस, हाँ। अभी आवाज आ रही है? आवाज ठीक है आपकी। अच्छा, तो कश्मीर में अ, हालात अगर देखें ओवरऑल, जैसे कि मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था, आज से ही नहीं, 47 से खराब है। और वो जो सिलसिला एक शुरू हुआ था 2 अक्टूबर से, जब आफरीदी और वो दूसरे ट्राइब्स आए थे, उन्होंने रियासत पे हमला किया था, तब से हालात खराब हैं सर। ये कोई नई बात नहीं है। तो अभी आपने स्पेशली गिलानी साहब के बारे में पूछा कि इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी कि गिलानी साहब श्रीनगर के एक एरिया में रहते हैं जिसका नाम हैदरपुरा, और हैदरपुरा के भी 5-6 ब्लॉक हैं। मैं सोच रहा था कि गिलानी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह जिन्हें नसीब करे, तो आमीन। एक ह्यू हैंड क्राई होगा, एक जलसे जुलूस होंगे, मस्जिदों में मजालिस होंगी, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वो जो हैदरपुरा का वो एरिया जो है, मैंने कहा ना कि नॉट ऑल हैदरपुरा, हैदरपुरा का आप समझें कि वो मोहल्ला जो है, तो वो बंद, उधर उधर पाबंदी थी जाने के लिए। लेकिन सारा श्रीनगर 95% श्रीनगर में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। और गाँवों में, शहरों में, टाउन्स में, सोपोर, कुपवाड़ा, बांडीपुर, जितने भी वैली के, पुलवामा, शुपियां, तो मैं उधर था, मुझे कहीं नजर नहीं आया कि कहीं किसी को रोका जा रहा है बाहर निकलने में या जमा होने में। बट लोग लोग मुझे बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगे, बल्कि एक सिलसिला शुरू किया है मुसलमानों ने। मेरे ख्याल में शरीयत में इसकी इजाजत भी है कि गायबाना जनाजा पढ़ते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 10-20 हजार कोई या 10,000 कश्मीर में मसाजिद होंगी, तो 99% मसाजिद में गायबाना जनाजा होगा, लेकिन 1% मस्जिद में भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तो शायद लोग, डॉक्टर साहब, पिछले 30-35 साल से आप देखें कि व्हेन यू क्रॉस ए ब्रिज, यहाँ मैंने नहीं देखा, लेकिन अपने कश्मीर में
सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो वहां पर लिखा होता है कि इतने टन से ज्यादा गाड़ी इसको क्रॉस ना करे। यानी कि सीमेंट और लोहा और पत्थर ये भी एक हद तक ही बोझ बर्दाश्त कर सकता है। अब 30-32 साल से आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स, गोश्त के, पोस्त के, खून के हड्डियां रखने वाले लोग हैं, तो उनको थका दिया गया है अननेसेसरीली। तो अब वो इन इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा उनको बात समझ में आ गई है कि अच्छा मैं अभी शख्सों के पीछे पीछे चलने से कुछ हासिल नहीं होगा। यानी शख्सियतों के पीछे चलने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, इसकी वजह क्या? अभी देखें, लोग तो ये कहते हैं ना कि इसलिए कि पाबंदी लग गई थी। आपने वजाहत कर दी कि पाबंदी तो एक एरिया में लगी थी, वो श्रीनगर के 5% एरिया में, या 10% कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। No, it is not 10%. It is less than 5%, sir. लेस देन 5%। अच्छा, तो फिर हाँ। आगे बात आती है कि पूरा श्रीनगर था जो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स या हब था, उसमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई आपको। पूरे जब कश्मीर में किसी जगह कोई आपको ऐसी हरकत या कोई उनके हक में कोई जुलूस नहीं निकले, कोई गायबाना नमाज जनाजा नहीं हुई, इसकी वजह ये तो नहीं है कि पीपल वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ वी फेल टू डिलीवर? सर, और कोई वजह नहीं, और कोई वजह नहीं है। गिलानी साहब की जात से किसी को जिद नहीं है। गिलानी साहब के अरशाद मलिक साहब, आप बहुत नीचे आ जाते हैं, चेहरा आपका नजर नहीं आता ना। यहाँ पर, जी यहाँ सर, पर हैं। हाँ, ठीक है जी। आपको आवाज आ रही है? आवाज ठीक आ रही है जी। गिलानी साहब की जात से किसी को जिद नहीं। अगर कोई लोगों को प्रॉब्लम है तो उसकी अप्रोच से, उसके तरीक़ेकार से, और फिर वो रिजिडनेस जो है, वो हॉकिश एटीट्यूड जो है, उससे तो लोगों को डिफरेंसेस थी। और दैट कैन बी दी ओनली रीजन कि लोग नहीं निकले। तो बाकी उसकी जात से तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज दे हैव नॉट द पीपल थिंक, देखें, ये इट इज नॉट बिकॉज कि अब दोनों कश्मीर जो पाकिस्तान के जेर कंट्रोल में है, जो इंडिया के जो जेर कंट्रोल में है, आई हैव बीन टू बोथ पार्ट्स, मैंने 14 साल दूसरे हिस्से में भी गुजारे हैं। ये नहीं कि वैली के लोग कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, नो, काबिल नहीं है ज्यादा जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से। लेकिन एक चीज है कि वहां पे 47 से पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था। मतलब आपके एरिया में 2 ही हाई स्कूल थे, एक मीरपुर में, एक मुजफ्फराबाद में, जबकि हमारी साइड 4-5 कॉलेज थे उस वक्त। तो मैं जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा टाउन है बारामूला, वहां उस वक्त भी एक डिग्री कॉलेज था 47 में, सेंट जॉर्ज डिग्री कॉलेज। तो उस वजह से अब लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वो ये इनकी सब इन मामलात से वो जान चुके हैं कि इन लोगों में विजन की कमी है, इन लोगों में अपनी सोच नहीं है। ये लोग डिस्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, और ऑफ कोर्स मिलिटेंसी भी इनको सपोर्ट करती थी, स्पेशली गिलानी साहब को। तो लगभग हम कश्मीरी कहते हैं 1 लाख, इंडिया कहते हैं 50-60 हजार, लेकिन 70-75 हजार के दरमियान तो लोग मर गए। तो इन 75,000 कुर्बानियों का इन्होंने समर जो है उनको वो समेटना नहीं आया, और फिर इन्होंने उस हद तक कश्मीर को पहुंचा दिया 1 लाख कुर्बानियों के बावजूद। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गई कश्मीरियों में, दूसरी बात ये हो गई कि एजुकेशन इफेक्ट हो गई, और फिर उसके बाद हम जो है बदनाम हो गए। मतलब अभी जब इंडिया में जाते हैं कश्मीरी, पहले जब हम जाते थे तो वी वेल रेस्पेक्टेड, वी वेल लाउड। तो अभी अगर जाते हैं हमारे लोग तो उनको उधर किराए पे अभी सेट्स नहीं मिलते हैं, मशकूक हो गए। इन लोगों ने ऐसा काम किया कि और माइनस पे ले गए।
मतलब जो पोजीशन कश्मीर की थी आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, उससे भी हमें हाथ धोना पड़ा। अब हम स्टेट भी नहीं रहे। 47 से पहले की पोजीशन मांगने वाले और एक रेफरेंडम कराने वाले, उन्होंने इस तरह से हालात खराब कर दिए कि टैकल करना नहीं आया, और उनको बीजेपी के वो जो है वो उनका टेढ़ापन है वो भी समझ नहीं आया, विद द रिजल्ट कि अभी 2019 की पोजीशन मांग रहे हैं हमारे लोग। अब अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। जो आपने नाकामियाँ जिनको गिना आपने, उसके तनाज़ जो हैं, गिलानी साहब तो जिम्मेदार नहीं है ना, उसमें जो दूसरी लीडरशिप है, यासीन मलिक साहब हैं, मीरवाज साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, और पाकिस्तान भी है जो एक लिहाज से जो मिलिटेंसी को स्पॉन्सर करने वाला और बहुत सी चीज़ों को बगाड़ने वाला, तो बहुत से इसमें लोग हैं जिनको जिम्मेदार कहा जा सकता है। देखें, इसमें एक चीज है कि इस चीज से मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, थोड़ा, कि जब ये मिलिटेंसी शुरू हुई थी तो उसके साथ ही मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का भी इसमें कसूर है। मिलिटेंसी शुरू हो गई, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को उठा के बंद कर दिया, और जब 2-3 साल के बाद जब वो आए तो उस वक्त मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जड़ें मजबूत कर चुकी थी। जो सपोज मीरवाइज साहब या शबीर शाह साहब या और कोई जो पॉलिटिकल गनी लोन साहब, जो उनके चौथे 5वें नंबर ग्रेड में नहीं कहूँगा, कि जो उनसे मिलने के लिए जिनको परेशानी होती थी कि मैं लोन साहब से मिलूं, पहले उसको अपने इलाके के बड़े से बात करनी पड़ती थी, फिर जाके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, इसी तरह शबीर साहब से मिलने के लिए इतना नहीं था, कि फिर इनकी एब्सेंस में मिलिटेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई थी, तो फिर इन लोगों ने अपने वजूद को कायम रखने के लिए उनके साथ रुजू किया और इनको उनकी हर एक बात माननी पड़ी। तो अगर उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप को न गिरफ्तार किया होता तो ये जो मिलिटेंट जो थे, जो बाद में बड़े बड़े लीडर बन गए, इसमें आप कह सकते हैं कि यासीन साहब भी और बाकी लोग भी, तो इनका इतना कद लंबा नहीं होता। इनके इस लंबे कद में जो है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का भी हाथ है। इंडियन गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्स ये भी है ना कि जो लोग ये कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स वाज टू हार्श, डिसप्रोपोर्शनेट, और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी सफरिंग में इजाफा हुआ, तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स में इजाफा हुआ। एक पहलू ये भी है। जी, आवाज पता नहीं मैं कैसे ज्यादा करूं। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा कम आ रही है, आई डोंट नो, इधर कोई चीज है जिससे मैं अच्छा ओके, लेकिन गुजारा हो रहा है सर। अच्छा, चलें ठीक है। बाकी ठीक। तो एंटी ये जो मैंने कहा ना, जो डिसप्रोपोर्शनेट जो है ना यूज ऑफ फोर्स, उसका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। जी सर। मैंने कहा कि डिसप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स बाय न्यू दिल्ली, उसका भी तो कुछ रिजल्ट है ना, कि लोगों को एलियनेट कर दिया, लोगों की एंटी इंडिया जो फीलिंग्स हैं उनमें बहुत इजाफा हो गया। नहीं, वो डिसप्रोपोर्शनेट आप अगर कहेंगे कि वो भी एक चीज हो सकती है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट्स की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। कि अब यह है कि जो खराबी इसलिए हो गई कि अगर ये कोई फौज होती, जिस तरह फौज ममालिक की होती है, तो अगर इंडिया के 5 लाख के बजाय 2 लाख भी उसको काउंटर कर सकते थे। लेकिन एक गुरेला के साथ ये इंडियन आर्मी ने खुद भी कई बार कहा है कि वो जो इससे पहले जो जनरल थे कि ये एक पॉलिटिकल चीज है जी, इसको पॉलिटिकली हल करो कि एक आर्मी जो है वो एक मिलिटेंट के साथ इस तरह से
نہیں لڑ سکتی جتنے وہ اپنے مقابل کے ریگولر آرمی کے ساتھ لڑ سکتی ہے. اچھا ملک صاحب تو اس میں زیادتیاں ہوگی, اور ملک میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پھر جھوٹ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو گیا. جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ انڈیا نے بھی جھوٹ بولنا شروع کیا, تو ہمارے لوگ تو وہ بھی جھوٹ بولتے رہے, بہت جھوٹ بولتے رہے کہ اور پھر جب آپ جھوٹ بولتے ہیں یا ہاف ٹروتھ بولتے ہیں, دنیا کیا آپ کی بات اللہ بھی سننا پسند نہیں کرتا. دیکھیں دس از فیکٹ کہ کشمیر میں معصوم لوگ مارے گئے. مجھے نہیں پتا ہم کس طرح ڈسکشن لے کے جا رہے ہیں. معصوم لوگ مارے گئے, اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے. اچھا اصل میں جو ڈیبیٹ اور دونوں اطراف سے مارے گئے. یہ نہیں کہ صرف جو ملٹنٹس نے مارے, ملٹنٹس نے بھی معصوم لوگوں کو مارا, بہت معصوم لوگ جو تھے. اور آرمی نے بھی, اگر ایک آرمی ملٹنٹ کو مارتی ہے اور ہم کہیں گے بھائی اگر ملٹنٹ کو نہیں مارے گی ملٹنٹ اس کو مارے گا, اس پر ہم بلیم نہیں کرتے ٹو دس, لیکن آرمی نے بھی سول لوگوں کو جن کو وہ بچا سکتی تھی ان کو بھی مار لیا. یعنی کہ ایک انوسنٹ آدمی دونوں گنوں کے نیچے درمیان پس کے رہ گئے. چلیں لیٹس موو آن. جو میں چاہتا تھا یہ کہ آپ کے نزدیک گیلانی صاحب تو چلے گئے, اللہ پاک ان پر رحم کرے, ٹھیک ہے جی, تو وٹ از ہز لیگیسی ان یور اوپینین؟ سوری, ان کی لیگیسی کیا ہے کشمیر کی سیاست میں؟ ان کی لیگیسی زیرو, 0/0 مائنس سر. لیکن نقصان تو انہوں نے کشمیر کی پالیٹی کو, کشمیر کی اسٹرگل کو نقصان تو ہوا نا, ان کی جو پالیسیز تھی اس وجہ سے. اس نقصان میں سوریٹی سے ہم صرف گیلانی صاحب کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, اس میں باقی لوگوں کا بھی قصور ہے. اس میں سب لوگوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے اس موومنٹ کو اتنی قربانیوں کے باوجود بھی, نمبر ون they confined it to a particular area. جب میں نے ملک صاحب, میں نے سوال آپ سے یہی کیا تھا کہ اس ساری ناکامیوں کی ذمہ دار گیلانی صاحب نہیں ہیں, کشمیری سیاست دان بھی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جنہوں نے یہ لانچ کرائی تھی ملیٹنسی, جنہوں نے 150 سے زیادہ ملیٹنٹ گروپ بنا دیے تھے, وہ بھی قصوروار ہیں نا. دیکھیں سر, اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا کہ اس میں ہر ایک قصوروار, اگر ہم یہ گروپس اور آرگنائزیشنز اور پھر یہ خفیہ ایجنسیاں, یہ باقی چیز, اگر آپ ان تین چیزوں کو نا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ مجھے سنتے ہیں, یہ خفیہ ایجنسی تنظیمیں, ISI, رو, باقی چیزیں, یہ ان کو اگر ہم بیفر کریں گے تو کشمیر کی خرابی میں ہم اس کو صرف 3 حصے بناتے ہیں. ایک پاکستان, کشمیری اور ہندوستان. انڈیا, کشمیری اینڈ پاکستان, یہ تینوں کشمیر کی خرابی کے ذمہ دار ہیں, تینوں. اور ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم جو ہیں ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس موو, جو پرانی باتیں تو ہم نے کر لی, تھوڑی سی دیکھنا کہ آج کل جو ہو رہا ہے, نئی القا بندیاں ہو رہی ہیں, جموں میں سیٹس کا اضافہ کیا جا رہا ہے, ایک سیٹ غالباً کشمیر کو بھی دی جا رہی ہے. تو آپ کی نظر میں اس کا کیا اثر پڑے گا جو موجودہ کشمیر ہے, جو موجودہ ان کے فیوچر میں آنے والا جو سیٹ اپ ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس آ جائے گی مانس لداخ, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا, انڈین گورنمنٹ خصوصاً جو اس وقت مودی جی کی گورنمنٹ, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے مشیر کس دماغ کے مالک ہیں. اب مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا وہ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں یا غلطی سے کر رہے ہیں. دی کوسچن از کہ ایک چیز جو پچھلے 2-3 سالوں سے آپ نے دیکھی کہ ایک جو مین چیزیں جو کشمیر میں آئی ہیں, جو ہم محسوس کرتے ہیں, جو میں نے بھی کیا, ایک یہ
کہ اب لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ وہ جلسہ جلوسوں میں نہیں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت چینج ہے. اور دوسری یہ کہ کشمیر کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے وکیل تھے, ہم نے تمہارے لیے یہ کیا, کہ کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اب کہ پاکستان ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے, ہمیں استعمال کر رہا ہے. ان دو ممالک کی, انڈیا اور پاکستان کی 47 سے ہی آپس میں دشمنیاں ہو گئی ہیں, جنگیں لڑی ہیں. تو وہ اب یہ کہ یہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. ابھی پاکستان نے بھی وہ جو ہے نا کشمیریوں کو جس طرح سلاخ نہیں ہوتا لوہے کا راڈ, لوہے کا راڈ اس کو انڈیا کو لگانا تھا. تو اب وہ کیا کیا اس نے اس لوہے کے راڈ کو, کشمیری لوہے کے راڈ ہے ان کو اس نے گرم اس میں بٹی میں چڑھا دیا, وہ گرم ہو گئی اور پھر وہ انڈیا کو وہ لگانا چاہتا ہے. سمجھے, انڈیا کو اس سے تھوڑا بہت نقصان ہوگا, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس راڈ کو کتنا نقصان ہوگا. اچھا, یہ تو جل گئی, راڈ تو جل گئی, ٹھیک ہے, نہیں راڈ نہیں, ناٹ اونلی جل گئی, اس کی حیت میں بھی فرق آ گیا, اس کی رنگ میں بھی فرق آ گیا, اور اس کی خصلت میں بھی فرق آ گیا. اب اس کو یہ راڈ پہلے یہ انڈیا میں ریسپیکٹیبل تھی, اب اس کو مشکوک لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. اسی طرح میں بھی, انڈیا بھی بلوچستان میں ایسی باتیں کرتا ہوگا. تو یہ لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں, لیکن ایک چیز یہ کلیئر ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے. اور اس مرحلے میں یہ سیٹس کا مسئلہ جو ہے, جو لمیٹیشن ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی سینسس جو ہے, سینسس دیکھیں جو انڈین گورنمنٹ نے کی ہے, اس میں دیکھیں ویلی کی آبادی کتنی ہے, اس میں دیکھیں جموں کی آبادی کتنی ہے. 8-9 لاکھ 10 لاکھ کے قریب گورنمنٹ کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ فرق دکھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جس کے سپوز 50 لاکھ ہیں اس کو آپ 6 سیٹیں دیتے ہیں, جس کے 60 ہیں اس کو آپ 1 دیتے ہیں. تو پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے کہ لوگ ابھی, تو پھر یہ لوگوں کو نا, میں کہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کو تو یہ گورنمنٹ زندہ رکھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بھولنا نہیں دیتے, ان کو یہ بھولنے نہیں دیتے. بھائی کشمیریوں کو انڈینز, اگر آپ سمجھے, آپ کے ساتھ فاروق عبداللہ ہے, آپ کے ساتھ محبوبہ مفتی ہے, کانگریس کے لوگ ہیں, غلام نبی آزاد ہے, وہ تو انڈیا کو چاہتے ہیں, وہ تو آزادی نہیں مانگتے, نہ وہ پاکستان کے ٹٹو ہیں یا وظیفہ کار ہیں. کم سے کم ان پر تو بھروسہ کرو, ان پر بھی بھروسہ نہیں کرتے. اس سے بی جے پی کیا کرے گی؟ کیا اس نے یہ یو پی کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے, یو پی میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے؟ بھائی ایک سٹیٹ کے لیے تم اپنے ملک کے لیے پرابلم نہ کرو. فاروق عبداللہ آپ لوگوں کا ہے, محبوبہ مفتی آپ لوگوں کی ہے, یہ جو ہے باقی لوگ جو ہیں, غلام نبی آزاد جو ہے, باقی جو ہے کانگریس والے سب, تو ان کو بھی آپ کیوں اپنے آپ کے ساتھ کیوں لات مارتے ہیں؟ آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ لاجک کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی آبادی زیادہ ہے اس کو کم دے دو, جس کی کم ہے اس کو زیادہ دے دو. تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ مستقبل جو ہے نا اس کا اثر پڑے گا یعنی جموں کشمیر کی سیاست پر. سیٹس جو ہے نا ادھر سے 6 بڑھا دی گئی ہیں, ٹھیک ہے. نہیں ابھی دیکھیں, I will tell you one thing اس چیز پہ کہ یہ جو امان اللہ خان صاحب کے جو داماد ہیں سجاد لون صاحب, مائی فرینڈ, تو اس نے تو صاحب کہہ دیا کہ میں مودی جی میرے بڑے بھائی ہیں, بڑے پھر بھائی وہ منتری بھی رہے, یعنی کہ اس جیسا آپ کو کوئی ہندوستانی ملے گا. اب جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس نے کل کہا کہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ, تو پھر آپ اس کو بھی اپنے آپ سے دور کریں. ملسہ مقافات عمل ہے. جے کے ایل ایف کے لوگ جب معاون اللہ خان صاحب زندہ تھے, جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, یہ یعنی لون صاحب ان کے داماد نہیں بنے تھے معاون اللہ خان صاحب کے, اس وقت جو آدمی ذرا سی اشارتاً بھی ایسی بات کرے جو پرو انڈیا نظر آتی ہو تو یہ کہتے تھے یہ عراق کا ایجنٹ ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہو گیا, یہ غدار ہو گیا. جب ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا, اب وہ یہ بات نہیں کہتے.
اب وہ تو کھل کر کہہ رہے ہیں لون صاحب جو ہے سجاد لون صاحب کہ وہ بہرحال اس پر ہم بات نہیں کریں گے، وہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. تو لیٹ اس ٹاک آن کشمیر. اور کشمیر میں یہی بات ہے کہ سجاد لیٹس موو آن. میں ضرور کروں گا کہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا اس کا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وادی کے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں میجورٹی کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بننا ہے یا پاکستان آئے گا ہمیں آزاد کرانے کے لیے؟ سر پاکستان کا حصہ بننا ہے، میجارٹی نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. اچھا اچھا ٹھیک. کبھی بھی جن دنوں آپ پی ٹی وی پہ باقی چیزوں پہ دیکھتے تھے 1991 میں 2 میں کبھی نہیں کہا تھا. سر اگر کسی جگہ سری نگر میں یا سوپور میں یا مظفر آباد میں یا میرپور میں آپ کے اکال گڑھ میں یا اسلام گڑھ واٹ ایور از دیٹ، اگر آپ کے ٹاؤن میں 200 لوگ نکل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان چاہیے، ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، لیکن آپ کے ٹاؤن کی آبادی 20,000 ہے، 1,000 نکلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 19,000 نہیں مانگتے نا، ٹھیک ہے نا. جب جلسہ جلوس نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو وہ لوگ they can't determine the future, they are not the representatives of those who are sitting in their home. اپنے گھر میں کیا ہے؟ ابھی ان کو پتا چلا ہے سر کہ ابھی اتنے بھی وہ بیوقوف نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس پروگرام سے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان نے بہت بڑی تقریر کی تھی یو این جنرل سیکرٹری اسمبلی میں، اور ایسے گرجے تھے کہ جیسے شیر لگتا تھا، کسی نے چابی جیسا لگاتے ہیں نا کسی کو، تو اس وقت کشمیریوں کو تھوڑی بہت ہمت ہوگی تو اس کے بعد ایک کچھ نہ کچھ کرے گا. اچھا تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو آزاد کرنا ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ ایک ویک میں جمعہ کے دن آپ پتہ نہیں کیا وہ کہہ رہے تھے کہ آسمان کی طرف دیکھو یا کچھ نماز پڑھو. یہ اچھا وہ بھی آپ بھول گئے. اب ریسنٹلی یہ جو OIC کا اجلاس ہوا تھا، اس میں 8 امپورٹنٹ کنٹریز کے فارن منسٹرز آئے تھے، اس میں 12 اور کنٹریز کے ڈپٹی فارن منسٹرز تھے اور بھی ریپرزینٹ تھے. کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ خبر سن کر، یہ حالات دیکھ کر بیوقوف سے بیوقوف کشمیری جو ہوگا، کیا اس کو اب بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تم ان کے کسی پریفرنس میں نہیں ہو؟ اب بھی ان کو کشمیر میں اگر وہ ایسے ہوتے تھے نا کہ وہ شاہ محمود نے بھی باتیں کی تھی، آپ تو آپ کے گھر میں آئے تھے 40 لوگ، 40 میں سے 4 کو بلاتے نا کسی ریسٹورنٹ میں کہ بھائی کشمیر پہ بات کریں گے، اور جو کشمیر کے جو ہمارے یتیم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لیڈر کہتے ہیں APSC والے، ان یتیموں میں سے 2-4 کو لائے تھے، یار ان کے ساتھ بات کرو. آزادی تو نہیں دے سکتے نا OIC، لیکن اتنا تو کہتے ان کو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو لیڈر 2-4 ہیں بند ہیں بیمار ہیں، کم سے کم یو کین اپنے گڈ آفسز یوز کر کے انڈیا کو کہیں کہ ان لیڈرز کو چھوڑ دو، وہ بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہے، یا ان کو ایک پولیٹیکل جس طرح سے لیڈر کو رکھا جاتا اس طرح رکھو، یا جموں یا سری نگر کے جیل میں منتقل کرو. ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا کہ اب بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. I will not a person، ایک ایئر فورس کے ایک آفیسر، ینگ آفیسر مجھے ملے، اس کی ایک کشمیری لڑکی سے شادی ہوئی تھی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تو اس نے کہا کہ وہ میرے گھر آئے، اس نے کہا دیکھو مجھے ایک تو میں پنجابی ہوں، پنجابی کشمیریوں کو پسند کرتے ہیں، دوسری میری بیوی جو ہے کشمیری ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اور تم اتنے بیوقوف ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان جو ہے تمہارے لیے اپنی داؤ پہ لگائے گا اپنا وجود. اس نے کہا میں پیور پنجابی ہوں، مجھے کشمیر سے کچھ لینا، لیکن کم سے کم اگر آپ میں یہ کسی بھی لنک کوئی طریقہ ہے اپنے لیڈرز کو بتاؤ کہ مت اپنے آپ کو مروا.
یہ تمہیں استعمال کرتے ہیں. پھر اس نے ایک مجھے لمبی کہانی بتائی استعمال کس طرح سے کرتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مثلا یہ تو بات کلیئر ہوگی نا کہ کشمیریوں کو ہمارے آزاد کشمیر میں ماشاء اللہ اگر جہالت کا مقابلہ کیا جائے تو ہمارے جو جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں یہاں بھی لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو اب لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کیا ہے کہ وی ہیو بین یوزڈ اینڈ یوزڈ ایز اے پراکسی, ٹھیک ہے, ٹو ایڈوانس دیئر ایجنڈا. اب یہ ہے کہ ہم نے حاصل کیا کیا اور سنس 1947 آپ نے خود گن کر بتایا کہ جو ہمیں اس کچھ صورتیں موجود تھیں یا جو کچھ سے ہم آپ بیک فٹ پر آگے, اور مائنس لداخ اب چل رہا ہے اور آگے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا, کوئی نظر نہیں آ رہا. تو کیا آپ کے نزدیک لوگ جو ہیں اب اسٹیٹس کو قبول کر لیں گے یا آر دے تھنکنگ آف دیٹ؟ دیکھیں اس میں آپ ایک چیز بتا دوں. ڈاکٹر صاحب آپ ہسٹری بھی پڑھ چکے ہیں کہ وقتی طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, آج نہیں, آپ نہیں, آپ کی نیکسٹ جنریشن نہیں, تھرڈ جنریشن اگر سچ بولتی ہے, ٹھیک ہے, اپنے حق پہ ہے, ان کو ملے گا, مجھے اس کا یقین ہے. نمبر 1, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو کشمیریوں کو حق ہے یا آزادی جو حق ہے, تو اس سے تو ہم یہ دستبردار ہو نہیں سکتے. لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے تو آپ وہ اس دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونا جو ہے ابھی تک ہمارے ساتھ یہ ہوا. اور سب سے پہلے 47 سے لے کر آج تک ہم میں اتنی بھی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لوگوں میں, خصوصاً جو پاکستان میں ہمارے کشمیری بیٹھے ہیں, کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا, ہماری ایک جنریشن خراب ہوگی. اور کانفلکٹ زونز میں ڈاکٹر صاحب جو ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کانفلکٹ زونز میں ہمیشہ جب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ ایک دوسری ایک آتی ہے کہ ایجوکیشن سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. لیکن کشمیریوں نے پتہ نہیں اللہ نے کچھ ان کے ساتھ کیا کہ زمینیں بیچی, یہ کیا, لیکن بچوں کو پڑھایا, سلسلہ حالات خراب تھی. لیکن دوسری چیز جو تیسری چیز ہوتی ہے, ہمیشہ ڈرگس آتے ہیں اس ایریا میں. ڈرگس ابھی کشمیر میں آ چکے ہیں پچھلے 4-5, اور کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس سیب اگانے کے درخت ہیں, بادام ہے, چیری ہے, چرس اور براؤن شوگر اور حشیش تو ہمارے یہاں نہیں ہوتی. یہ کہاں سے آتی ہے؟ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا, یہ جو انہوں نے بس کا شروع ہوا تھا ادھر سے شروع ہو گیا, ابھی اوڈی سے آتا ہے, ابھی یہ جو آپ کے نیلم ویلی سے آتا ہے. اور اس کے ساتھ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر 40,000, 50,000, 1,00,000 لوگ شہید ہو گئے, اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان یہ ینگر جنریشن میں ریپڈلی یہ جو چرس اور گانجا اور یہ جو کوکین وغیرہ جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایریا میں اباؤٹ 30 گاؤں ہے, شہر سے 2 کلومیٹر دور ہمارا ایریا شروع ہوتا ہے. جب میں وہاں پہ تھا, یعنی کہ I was young, not a child, 80s میں 5 لوگ چرس پیتے تھے. ان میں ایک درویش تھا اور درویش کے 2 چیلے اور ایک ڈرائیور, سب. اور 30 گاؤں میں 5 لوگ سب کی زبان پہ تھے. 5 لوگ 30 گاؤں میں چرس پیتے تھے, اس میں ایک درویش تھا اور 2 چیلے. اور ابھی ہمارے گاؤں میں جس کی آبادی ہارڈلی 2,000 ہوگی, 300 بچے چرس پیتے. ویسے چونکہ ٹائم ختم ہو گیا, ملک صاحب آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جس طریقے سے آپ کے ہاں کوئی درخت ایسا نہیں جہاں پر AK-47 بنتی ہو, ٹھیک ہے, نہیں بنتی ہے نا. اچھا وہ بھی ادھر سے آ گیا, جدھر سے بندوق وہ آتی تھی بھی نا, ادھر سے آ گیا, استعمال کیے گئے. سر ہم لوگ استعمال ہو گئے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, یہ اچھی بات ہے. مطلب ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے AK-47 آپ کے درختوں پر نہیں لگتی, اسی طریقے سے ڈرگز بھی نہیں لگتے. جدھر سے بندوق آتی تھی ادھر ہی سے یہ ڈرگز آ رہے ہیں, اور آج کل ڈرونز بھی یوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار دیٹ پرپز. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ناظرین آپ نے پروگرام سنا, ملک صاحب نے بڑے بےتکلفی سے اور اچھے طریقے سے آپ کو بیان کیا ہے. آئی ہوپ یو ول لائک دی شو, اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچنس پلیز ڈو آسک, and we will request Irshad Malik Sahab to come again. We leave it at that. If you have not subscribed the channel, please do so. ہماری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ, and look after yourself. Thank you, Dr. Sir. Thank you.